وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، اور کہا ان کافروں نے، یا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے یہ گھڑ لیا ہے اس کو اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا نہیں ہے یہ الا افک افتراہ ہو، بلکہ ایک افک ہے، گھڑی ہوئی شے ہے جس کو کہ گھڑ لیا ہے اس نے، وعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے۔ یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے، کوئی پینل ہے کہ جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس تصنیف کے اندر، اس کتاب کی۔ قومن آخرون فقط جاؤ ظلما و زورا، تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑے جھوٹ کے اوپر کمر کس لی ہے۔ انہوں نے اتنی ایسی بڑی باتیں جو کہی ہیں، یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا افتراء ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کیا ہیں یہ پرانے قصے ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ اکتتبھا، یہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں کسی اور سے۔ اکتتبھا، کتب یکتب لکھنا، اکتتاب باب افتعال ہوگا، کسی سے کچھ لکھوا لینا۔ اکتتبھا، انہوں نے لکھوا لی ہیں چیزیں، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں، املا کرائی جاتی ہیں صبح شام۔ صبح شام کوئی آتا ہے، کوئی شخص ان کو بتاتا ہے، وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں، اور صبح شام جو کچھ آتا ہے اس کو پھر آ کے ہمیں سناتے ہیں، دھونس جماتے ہیں کہ وہی آئی ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے اس ہستی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شے کو آسمانوں کی اور زمین کی، انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ وقالوا ما لہذا الرسول، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، کیا ہوا اس رسول کو، کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، یاکل الطعام، لیکن کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور سب بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہیں کوئی چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر، یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے، یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرف کوئی فرشتہ ہوتا، اڑتا ہوا پروں کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فیکون معہ ظہیرا نذیرا، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا، آگے آگے چلتا ان کے، ہٹو بچو جیسے چلتے ہیں یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اور وہ خبردار کرتا ہے لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر۔ اور یلقی الیہ کنز، یہ وہی باتیں جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہیں، یا ان کو دے دیا گیا ہوتا، ان پر ڈال دیا گیا ہوتا، آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ، او تکون لک جنت یاکل منہا، یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا یہاں اس مکے کی سرزمین میں، وادی غیر ذی زرع میں، جس سے یہ بفراغت کھاتے اطمینان سے، ان میں سے میوے ان کو ملتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہو، نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو، کہ جو ہیں صرف ایک سحر زدہ شخص ہے، ان پر تو کچھ جادو ہو گیا ہے، یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے، تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ، حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا، یہ سحر زدہ شخص ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، فضلوا، تو وہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ سیدھے راستے پر آئیں، اس لیے کہ اب یہ اس پر اڑ جائیں گے، ضد کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو دو گروپ اب آ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے، یہ درمیانی 4 سالوں کی صورتیں ہیں، 12 برس ہیں مکی دور کے۔ پہلے 4 سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ قاف سے آگے ہیں، 2 گروپ ہیں وہ آخر میں، منزل 1 ہے، سورہ قاف سے آگے منزل 1 ہے، گروپ 2 ہیں مکی مدنی صورتوں کے، وہ ہیں جو ابتدائی 4 سال کے ہیں۔ یہ 2 ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کے، جو ہم پڑھ چکے ہیں 16 صورتیں، 2 انعام و اعراف اور 14 سورہ یونس سے لے کر مومنون تک، یہ ہے آخری 4 سالوں کی، تو یہ درمیانی 4 سال ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی ہے نبی، اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لیے ابھی فراہم کر دی جائیں۔ یہ تو بڑا زور لگا لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں، ہم ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایک باغ نہیں، باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قصر، کئی محل ہم تعبیر فرما دیں۔ لیکن یہ کہ بل کذبوا بالساعۃ، اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے، یہ انکاری ہے قیامت کے، یہ انکاری ہے بعث بعد الموت کے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، بعث بعد الموت کا انکار کیا، ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں، اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھونکا جائے گا، دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شیر داڑ رہا ہو، جھجلائے گی اور چلائے گی کہ جلد از جلد انہیں میرے اندر جھونک دیا جائے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں، تنگ جگہ میں، مقرنین، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اس وقت پھر وہ موت کی دعا کریں گے، ہائے موت آ جائے کسی طرح، ہم نسیہ منسیہ کر دیے جائیں، ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ جو ہے شعور ختم ہو جائے۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا، تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سی موتیں مانگو۔ اب موت آئے گی نہیں، مانگتے رہو موت، لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جلن مسلسل رہے، یہ عذاب جو ہے اس کی تخفیف میں، اس کے اندر کوئی شدت میں تخفیف نہ ہو، لہذا موت آ کے تمہیں چھٹکارا نہیں دلائے گی۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ، وہ جنت، رہنے کی جنت جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، اور وہ ان کے لیے ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹ جانے کی جگہ، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان لوگوں کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئی تھی، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، پروردگار جو تو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا، اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو یہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر بت بنا لیے گئے، یا اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی، یا انبیاء ہوں گے، حضرت عیسیٰ ہوں گے، یا اور بھی جس کے ساتھ یہ گستاخی اور ظلم کیا گیا ہو، اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ اب ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے اس سے، اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں، ہمارے لیے یہ کسی طرح روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں، ہم نے ان لوگوں کو ولی قرار نہیں بنایا۔ ولیکن متعتہم وآباءہم، یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے، اللہ اہل ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے، کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے، لیکن فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کوئی رشتہ استوار کرتے۔ ما کان لنا ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتہم وآباءہم، لیکن اے اللہ آپ نے ان کو سامان دیا، ساز و سامان انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، اور ان کو فراوانی دی، دولت دی، حیثیت دی، حتیٰ نسوا ذکر، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے، یاد دہانی کو بھول گئے، تو ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یقیناً یہ بڑے تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اب اللہ کہے گا ان لوگوں سے دیکھو بھائی تمہارے جو معبود جن کو تم سمجھتے تھے انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو تمہاری بات انہوں نے رد کر دی۔ فلا تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے۔ ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، اور جو کوئی بھی تم میں سے گناہگار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لا یاکلون الطعام، اور اے نبی یہ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کھانا کھاتے ہیں، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مرسلین کو، رسولوں کو، الا انہم لا یاکلون الطعام، مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، وہ یمشون فی الاسواق، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وجعلنا بعضک لبعض فتنہ، ہم نے ایک کو بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، آزما رہے ہیں۔ اتصبرون، تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ وکان ربک بصیرا، اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان میں پھر وہی مضمون آ گیا ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے وہ ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو دہرا دہرا کر بار بار سامنے آ رہا تھا کہ کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے، کوئی ایسی چیز جس سے کہ بالکل واشگاف ہو جائے، واقعتاً ہم پر عیاں ہو جائے کھل کر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے، یا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، اسی لیے ان میں سرکشی ہے، لاؤبالیانہ پن ہے۔ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں ہم پہ فرشتے اتر آتے؟ اگر اللہ کو بھیجنا ہی ہے کوئی پیغام ہمیں تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے گا۔ او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو خود دیکھیں، رب خود سامنے آئے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے بہت تکبر کیا ہے اپنے آپ میں، اپنا جو مقام انہوں نے سمجھا ہے کہ فرشتے ان سے کلام کریں اور اللہ ان سے ہم کلام ہو، تو در حقیقت یہ ان کے تکبر کی بنیاد پر ہے۔ وعتوا عتوا کبیرا، انہوں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن کہ یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشری یومئذ للمجرمین، پھر اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، فرشتے آئیں گے، سب چیز عیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی نزول جلال فرمائیں گے، سارے غیب کے پردے اٹھ جائیں گے، تو پھر بشارت تو کوئی نہیں ہے مجرمین کے لیے، موقع کوئی نہیں، کوئی توبہ کا موقع نہیں۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک ہو، کسی طرح ہمیں بچایا جائے، کوئی روک ٹوک ہو جائے اس ساعت کو روکنے کے لیے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے کہ بغیر حقیقی ایمان کے اگر نیکیاں دنیا میں کی جاتی ہیں اپنے ضمیر کو کچھ مطمئن کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو دلاسا دینے کے لیے، تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ یہ سورہ ابراہیم میں بھی آ چکا ہے، اور پھر سورہ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سراب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ نیکیاں ان کی، جیسے کہ پیاسا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے، یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ ووفاہ حسابا، بس اللہ سریع الحساب۔ اور یہاں تیسری مرتبہ آ رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، ڈھیر لگے ہوں گے، ان کی نیکیاں ہیں، ان کی یہ خیرات ہے، یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی، یہ یتیم خانہ کھولا تھا، یہ ہسپتال تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ جو حاجی تھے ان کی خدمات تھیں۔ قدمنا الی ما عملوا، اور نقشہ ایسا کھینچا گیا ہے جیسے کہ کوئی آئے اور آگے آگے ٹھوکر مارے، جیسے کہ فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل، ان کے وہ بڑے بڑے عمل جس پر انہیں بڑا غرہ ہوگا، بہت سہارا ہوگا کہ ہم بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں، ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ فجعلناہ ھباء منثورا، تو ہم اسے کر دیں گے اڑتا ہوا غبار، یعنی وہ جو نظر آ رہا تھا کافی کہ یہاں پہ بڑی نیکیوں کا انبار ہے، معلوم ہوگا غبار تھا اور کچھ نہیں۔ اسی کا وہاں نقشہ کھینچا گیا سورہ ابراہیم میں کہ جیسے ریت ہو، راکھ ہو، اور اس کے اوپر تیز آندھی آئے اور وہ ہوا ختم ہو جائے، کوئی اس کا وجود نہ رہے۔ یہ ہے حقیقت ان نیکیوں کی کہ جو حقیقی ایمان کے بغیر ہوتی ہے۔ نیکی صرف وہی ہے کہ جو اصل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا کے سوا کوئی شے مطلوب نہ رہے، کسی درجے میں بھی کوئی اس کے ساتھ اور اپنا مطلوب اور کوئی مقصود شامل ہو گیا، شہرت شامل ہو گئی، یا کوئی اور کوئی لوگوں کے اندر ہر دل عزیزی حاصل کر کے مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے، پھر ان کا مجھے لیڈر اپنے آپ کو بنانا ہے، یا کوئی اور ان کے ووٹ لینے ہیں، کوئی شے بھی شامل اگر ہو گئی تو پھر یہ کہ اللہ کی میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں، وہ غبار ہے جو اڑ جائے گا۔
وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے لوگ جو ہے وہ اس لوگ ہوں گے بہت اچھے ٹھکانوں میں، اور ان کا جو ہوگا دوپہر کے آرام کی جگہ بہت ہی عمدہ ہوگی، قیلولے کی جگہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور یہ ہے وہ قیامت کا نقشہ جس دن کے آسمان پھٹے گا اور کچھ بادلوں کی طرح کی کیفیت ہو جائے گی۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، پھر فرشتوں کو اتارا جائے گا، فوج در فوج فرشتے نازل ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن تو پھر بادشاہی اور اختیار گویا کہ بالکل علم نشرہ ہو جائے گا کہ صرف رحمان کے لیے ہے۔ آج تو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اختیار اسی کا ہے، لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، لیکن اس وقت معلوم ہوگا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہے، جو گناہ گار ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کے جو باغی تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنی جھنجھلاہٹ میں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا، میں ان کا اتباع کرتا، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ یہی ہے وہ عز یعز، ہاتھوں کو کاٹنا، کہ جس کے لیے وہ میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ ملکن عاضًا، پہلا دور دور نبوت تھا، پھر دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوہ، اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روح سے ہے ملکن عاضًا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی۔ یا ویلتا، وہ سوچ کہے گا کافر کہ ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس نے مجھے پھر ورغلایا، میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا، مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی، میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف، لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورغلایا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا ذکر سے جب کہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا، دوسری کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا، وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا، میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا تھا، جیسے کہ کہا گیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے نبی ایسی بات کہیے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے، جو پہنچ جائے، ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے، وہ بات کہیے۔ تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دغا دینے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول نے کہا، فریاد کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سنا رہا ہوں، ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سناؤں، لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ یہ ہے وہ لفظ مہجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، کہ اے امت مسلمہ تو جو ذلیل و خوار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فریاد کی، یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے، یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پیش نظر ہے، جو اس کی تعویل خاص ہے، وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم، یہ قریش، یہ میرے رشتہ دار بھائی بند سننے کو تیار نہیں ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈھٹائی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو محمد نے اپنا گھڑ لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اس کلام پر ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جائے گا۔ وہ کہتا تو ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا، یہ تو تکذیب حالی ہو گئی۔ چنانچہ اس آیت کے ذیل میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔
اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوم براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے، ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا۔ اس موضوع پر الحمدللہ میرا وہ جامع کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، فارسی ترجمہ بھی ہے، عربی ترجمہ بھی ہے، ملیشیا کی زبان میں بھی ہوا ہے، یہ مختلف جگہوں پر اس کا تراجم ہوئے ہیں، الحمدللہ کہ بہت مقبول کتابچہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ نام میں بھی آ چکا ہے۔ ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی ذرا گرم ہو، تصادم ہو، کشاکش ہو، تبھی تو اہل ایمان کے ایمان کی تو جانچیں گے نا، کون کتنے پانی میں ہے، کیا پتہ چلے گا۔ اگر سب آرام سے سمجھیے کہ ٹھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب چلے جائیں گے، کون نہیں جائے گا؟ وہ تو پتہ چلتا ہے، جیسے کہ آیا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہیں۔ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو جنت والے تو سے ممیز ہوتے ہیں کہ واقعتاً یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جان اور مال سب دینا ہوگا۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیے۔ وکفیٰ بربک ہادیا ونصیرا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے، جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے، وہ لوگوں نے کہا یہ کہ کیوں نہیں اتر گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ، یعنی اس میں اصل میں جو امپلائڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے تورات تھی وہ تو حضرت موسیٰ کو ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر، یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر کہ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ لا سکتا، وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک غزل کہے گا، قصیدہ کہے گا، پھر کچھ کوشش کرے گا، پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا، پھر وہ جمع ہو کر دیوان بنے گا۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا کا پورا ان پر نازل ہو جاتا۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے آپ کا جی، آپ کا دل اس پر ٹھک جائے۔ ورتلناہ ترتیلا، یعنی یہ کہ حالات کے مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے، اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت، اس لیے کہ بر وقت جب رہنمائی آتی تھی اور بر وقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی، انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، صالح کے ساتھ ہو چکا ہے، اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچا لیا، اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیا بیٹ ہو گئے، تو اس سے ان کے دلوں کو سہارا ملتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس، ان کو پورا جواب مل جائے گا، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تشریح ہم کھول کر دیں گے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، وہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے بل، اوندھے منہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سوا سبیل سے، سیدھے راستے سے۔